کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کمرے میں آپ سو رہے ہوں وہ اصل میں کسی باتھ روم کی جگہ ہو، اور باتھ روم بھی ایسا جسے صدیوں سے بند کیا گیا ہو، کیونکہ وہاں کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ آج کی کہانی آپ کے ہوش اڑا دینے والی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ایک بہت ہی اچھے لسنر ہیں جو لاہور کے موچی گیٹ کے علاقے میں رہتے تھے، جہاں ایک پرانا مکان، ایک نئی فیملی اور ایک ایسا کمرہ جس کے اندر ناپاک اور خطرناک مخلوق رہتی تھی۔ یہ جنات کا ایک بسیرا تھا، اور اس کمرے میں قدم رکھتے ہی انسان نہیں صرف خوف زندہ رہتا تھا۔ تو جلدی سے اپنے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیے، کیونکہ آج کی سٹوری آپ کو امیجینیشن میں لے کر جانے والی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی سٹوری۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ اسامہ نے شیئر کی ہے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لاہور کے رہائشی ہیں، اور آج ہم اپنی زندگی کا ایک بہت ہی ڈراؤنا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ لاہور مغل پورہ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہائش پذیر تھے وہ گھر بک گیا۔ ایک تو پرانا بھی ہو چکا تھا، دوسرا جس کا وہ گھر تھا اس نے اسے فروخت کر دیا۔ اب ہمیں نیا گھر چاہیے تھا۔ کافی تلاش کے بعد ایک ڈیلر نے ہمیں لاہور موچی گیٹ پر ایک گھر کے بارے میں بتایا۔ اب موچی گیٹ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ وہاں کے مضافات میں تقریباً تمام گھر پرانے دور کی حویلیاں اور عمارتیں ہیں۔ یہ گھر بھی انہی میں سے ایک تھا، خاصا پرانا اور خستہ حال۔ میں نے ڈیلر سے کہا کہ گھر تو مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن اگر اس کا کچھ حصہ تعمیر کر دیا جائے تو رہائش میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ اور چاہیے تھا، کیونکہ جو حصہ ہمیں دیا جا رہا تھا وہ پورے گھر کا ایک تقسیم شدہ حصہ تھا۔ کرایہ بھی کم تھا۔ ڈیلر نے کہا کہ وہ مالکان سے بات کرے گا۔ ہمارے پاس 1 مہینہ تھا، کیونکہ ہمارا پچھلا گھر فروخت ہو چکا تھا۔ اس دوران اس ڈیلر نے بات چیت کر کے ہمیں وہاں ایک کمرہ بنوا دیا۔ ہم لوگ 1 مہینے بعد اس موچی گیٹ والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جیسے کہ پہلے بتایا، یہ ایک پرانا مکان تھا جو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ ہمارے پاس تھا اور دوسرے میں کوئی اور فیملی رہائش پذیر تھی۔ شروع میں کچھ مشکل ہوئی، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور صحن بہت تنگ تھا، اس لیے ہم نے چھت پر سونا شروع کر دیا۔ نیا جو کمرہ بنایا گیا تھا اس میں ہم نے 2 چارپائیاں بچھا دیں۔ دوسرا جو پرانا کمرہ تھا اس میں ہمارا کچھ سامان بھی رکھ دیا گیا۔ ہم نے اس نئے کمرے میں سونے کا سوچا، کیونکہ صاف ستھرا تھا، کبھی کبھار نیچے آ کر یہاں لیٹ جاتے۔ یہ کمرہ صحن کی طرف کھلتا تھا۔ اس گھر میں ہماری تیسری رات تھی۔ پہلی 2 راتوں میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ تیسری رات ہم چھت پر بچوں کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ فجر کی اذان پر ہم جاگے، نماز پڑھی اور پھر بچوں کو لے کر نیچے اس نئے کمرے میں آ گئے۔ جیسے ہی ہم اس کمرے میں داخل ہوئے، ہمیں دیوار میں ایک جگہ عجیب سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں پہلے دروازہ تھا جسے بند کر دیا گیا ہو۔ ہم نے سوچا شاید یہ ساتھ والے حصے کی طرف کھلتا ہوگا۔ زیادہ غور نہیں کیا اور ہم لوگ سو گئے۔ تقریباً آدھا یا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اچانک کمرے میں بدبو آنے لگی۔ بدبو اتنی شدید تھی جیسے کوئی پرانا مرا ہوا جانور ہو۔ ہم نیند سے جاگ گئے۔ چارپائیوں کے نیچے، کمرے اور صحن میں ہر جگہ دیکھا، کچھ نہیں ملا۔ باقی پورے گھر میں بدبو نہیں تھی، صرف اسی کمرے میں شدید بدبو تھی، اتنی کہ وہاں لیٹنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے چارپائیاں باہر صحن میں نکال لیں اور وہیں لیٹ گئے۔ صبح تقریباً 8:30 بجے اٹھے، ناشتہ کیا،
میری بیوی نے کمرے کی صفائی کی۔ کہتی ہے کہ جب وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اسے بار بار ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ سے بات کر رہا ہو۔ آواز مردانہ تھی، جیسے کسی کے منہ میں بولی جا رہی ہو۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ لگا شاید ساتھ والے کمرے سے آواز آ رہی ہو۔ اس نے صفائی مکمل کر کے کمرہ بند کر دیا۔ میں کام پر چلا گیا۔ واپسی پر بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کمرے کی اچھی طرح صفائی اور واشنگ کی ہے، فنائل ڈال کر دھویا بھی ہے۔ جب ہم نے دروازہ کھولا وہی بدبو پھر سے۔ ہم نے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی تو ہم نے کمرے کی چارپائیاں باہر صحن میں بچھا دیں۔ میں بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا اور بیوی کچن میں کام کر رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی زمین پر زور زور سے پاؤں مار رہا ہو۔ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، اٹھا اور اس کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا مجھے لگا کہ وہاں ایک کالا سایہ موجود ہے، سرخ آنکھیں، بہت غصے میں، پاؤں زور زور سے زمین پر مار رہا ہے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سایہ اچانک میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ بیوی میری چیخ سن کر آئی، مجھے باہر لے گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی وہ کمرے میں ایک سایہ سیاہ موجود تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند تھیں اور وہ بہت غصے میں پاؤں مار رہا تھا۔ بیوی نے کہا شاید وہم ہوا ہو، لیکن میں پر یقین تھا کہ وہم نہیں تھا۔ اسی وقت زور سے کھڑکی بند ہونے کی آواز آئی، جبکہ ہوا ایسی تیز نہ تھی۔ ہم سب ڈر گئے، بچوں کو اٹھایا اور چھت پر چلے گئے۔ میرے بیٹے کی عمر 4 سال اور بیٹی کی 1 سال تھی۔ بیوی نے کہا کہ جو بدبو اس کمرے سے آتی ہے شاید وہ کسی جناتی مخلوق کی موجودگی کا اشارہ ہو۔ ہم خوف کے مارے نیچے نہیں گئے۔ صبح جب نیچے آئے تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک دروازہ کھلا اور دوسرا بند۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ کمرے کے قریب کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ ہم دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے۔ صبح 9 بجے ہماری آنکھ ایک زوردار مردانہ چیخ کی آواز سے کھلی۔ میں فوراً اٹھا اور دوڑ کر کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، جیسے کسی نے ابھی بند کیا ہو۔ اتنے میں میری بیوی آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر جگہ جگہ ناپاکی اور گندگی پھیلی ہوئی تھی اور بدبو ناقابل برداشت تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ آنے لگے، آواز بھی ہم نے باقاعدہ سنی۔ اس کے بعد ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم نے فوراً ساتھ والے گھر میں رہنے والوں کو بلایا، ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ اس گھر میں نئے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ آتے ہی یہ سب معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، آپ لوگ یہاں آ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں کے لیے یہ کمرہ بنایا گیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، اسی کمرے سے تو ہمیں تمام مسائل ہو رہے ہیں، کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے اور یہاں سے بہت بدبو بھی آتی ہے۔ ہم نے باقاعدہ یہاں پر کسی مخلوق کو دیکھا بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر پہلے ایک بہت پرانا باتھ روم تھا اور اس پر تالا لگا ہوتا تھا۔ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے اور یہاں پر پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو یہی باتھ روم تھا۔ بعد میں جب یہ کمرہ بنایا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس باتھ روم کو توڑ کر نیا باتھ روم بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آپ لوگوں کے لیے کمرہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اسی لیے یہاں سے اتنی زیادہ گندی بدبو آتی ہے، شاید یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ وہ آدمی بولا شاید نہیں، یقیناً۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، شاہ عالم روڈ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں۔ وہ مجھے ان بزرگ کے پاس لے گیا۔ جب بزرگ نے موچی گیٹ کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا وہاں پر تو ایسے بہت سے پرانے مکان ہیں جو قدیم زمانے کے بنے ہوئے ہیں، کچھ بند ہیں، کچھ آباد ہیں
اور کچھ غیر آباد، لیکن وہاں پر جنات وغیرہ تقریباً ہر حصے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہم تو بہت ڈر گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ گھر دیکھا اور خاص طور پر وہ کمرہ دیکھا تو کہا، یہ تو نجاست والی جگہ ہے، یہاں پہلے ہی بہت زیادہ خطرناک اور خبیث جنات کا بسیرا ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو بیت الخلاء کے ہوتے ہیں۔ وہ اتنے ظالم اور سخت مزاج ہوتے ہیں کہ انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ اگر تم لوگ اس کمرے میں سوئے یا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی ایسی موذی بیماریاں دے دیں کہ تم زندہ نہ بچو۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو فوراً اسی کمرے سے نکل جاؤ، ورنہ یہ جنات تمہیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے جب یہ باتیں سنی تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بڑی مشکل میں تھے۔ جب ہم نے یہ گھر لیا تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس پر بزرگ نے کہا، اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کو مت سوچو کہ تم نے یہ گھر مشکل سے لیا ہے، کیونکہ جہاں آ کر تم نئی مصیبتوں میں پڑ سکتے ہو۔ تمہارے چھوٹے بچے ہیں اور یہ ناپاک جنات ہیں۔ اس کمرے میں صرف ناپاک جنات کا بسیرا ہے جو تمہیں شدید نقصان دے سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ سب سنا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اس پراپرٹی ڈیلر سے بات کی جس نے ہمیں یہ گھر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس گھر میں تمہیں ہمیں باتھ روم کی جگہ پر کمرہ بنا دے دیا۔ پہلے تو وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر میں نے کہا، میں تمہیں ان بزرگ کے پاس لے کر جاتا ہوں جنہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ ساتھ والے گھر والے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس پر اس کا کہنا تھا، جب تم لوگوں نے کمرے کی بات کی تو میں نے مالک مکان سے بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ پرانا باتھ روم تو ویسے بھی ایک عرصے سے بند ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو کیوں نہ اسے گرا کر ایک کمرہ بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ کافی جگہ خالی تھی، اس لیے وہ استعمال میں نہیں تھی، تو وہاں تمہارے لیے کمرہ بنا دیا گیا۔ میں نے کہا، تم نے بہت غلط کیا۔ کبھی کسی نے باتھ روم والی جگہ پر سونے کے لیے کمرہ بنایا ہے؟ وہاں پر تو بہت غلیظ جنات کا بسیرا ہے۔ وہ ہمیں دن رات تنگ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہاں رہیں۔ اب ہمیں کوئی اور گھر ڈھونڈنا ہوگا، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، اگر کوئی اور گھر ملا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ ہم بہت پریشان تھے، اس کمرے میں ہم جا ہی نہیں سکتے تھے، اور رات بھر اس کمرے سے آوازیں آتی رہیں۔ بچے ڈرنے لگے۔ سب سے خوفناک منظر وہ تھا جب رات کا وقت تھا، میرا بڑا بیٹا، ہمیں اس کے رونے کی آواز آئی تو ہماری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ میری بیوی کے پاس ہے، لیکن اتنے میں میری بیوی کی آواز آئی، جلدی دیکھو عبداللہ کہاں ہے؟ میں فوراً عبداللہ کو پکار کر باہر نکلا۔ جیسے ہی میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ اس کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہے، اور وہاں سے ایک کالا سیاہ ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے جو جیسے اس سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر ہم اس گھر میں نہیں رہے۔ میری بیوی کے بھائی کا ایک کمرہ اوپر والی منزل پر خالی تھا، ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ تقریباً 15 دن میں اس پراپرٹی ڈیلر نے ہمیں نیا گھر دکھا دیا، اور پھر ہم وہاں چلے گئے۔ وہ جو موچی گیٹ والا گھر تھا جہاں ناپاک جنات کا بسیرا تھا، اگر ہم وہاں مزید رہتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ جو لوگ کرائے پر گھر دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان گھروں میں رہنے والے بھی انسان ہیں۔ اگر ہمیں وہ جنات جانی نقصان پہنچا دیتے یا کسی موذی مرض میں مبتلا کر دیتے
تو ہمارا کیا بنتا۔ یہ ہماری کہانی تھی، اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی گھر لیں پہلے اس کا مکمل جائزہ لیں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ گھر کب سے خالی ہے اور وہاں کیا معاملات ہوتے ہیں، تب ہی ایسے گھر لیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جلد بازی میں ایسے فیصلے لے لیتے ہیں جو ہمیں بہت نقصان دیتے ہیں۔ یہ تھی میری کہانی۔ تو بہت شکریہ اسامہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ایک اور خوفناک کہانی جو راہیلہ نے شیئر کی ہے۔ راہیلہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ سرگودہ کے رہنے والے ہیں، اور آج میں اپنی زندگی کی ایک بہت ہی ڈراؤنی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات آج سے تقریباً 10 سال پرانی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک نیا گھر لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے وہ پورا گھر ہمارے پاس تھا، لیکن پھر نیچے والا حصہ ان کے گھر والوں نے اپنی ایک بہن کو دے دیا، اور ہمارے پاس صرف اوپر والا حصہ رہ گیا۔ اس میں ہماری پوری فیملی کے لیے جگہ مناسب نہیں تھی۔ ہم نے انہیں کافی کہا کہ ہمیں پورا گھر دے دیں کیونکہ ہماری فیملی بڑی ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ خیر، ہم نے وہ بات ختم کر دی اور ایک نیا گھر لے لیا۔ وہ پورا گھر ہمارے پاس تھا۔ اس میں نیچے ایک کمرہ تھا اور ایک ڈرائنگ روم، اور اوپر والے حصے میں 3 کمرے تھے۔ ہم نے اوپر رہائش رکھی، نیچے ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنا لیا اور ایک میں سامان رکھ دیا۔ میرے شوہر کی موٹر بائیک بھی وہیں نیچے کھڑی ہوتی تھی۔ اوپر ہم سب رہتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 10 دن ہی ہوئے تھے۔ مجھے اکثر نیچے سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، ایسے لگتا جیسے کوئی نیچے چل پھر رہا ہو، دروازہ کھلنے کی آوازیں، اور جیسے کوئی دھیمی آواز میں باتیں کر رہا ہو۔ میں نے شروع میں ان سب باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن جب آوازیں بڑھنے لگیں تو میں نے توجہ دینا شروع کی۔ ایک رات تقریباً 12:30 بجے پھر وہی آوازیں آنے لگیں۔ میں فوراً اٹھی اور نیچے جھانک کر دیکھا تو محسوس ہوا جیسے کوئی کالا لباس پہنے شخص برآمدے کی طرف تیزی سے گیا ہے۔ میں نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ تو مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں 2-3 سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ سیڑھیوں سے جھانک کر دیکھا تو سامنے کونے میں ایک لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور پھر ایسا لگا جیسے وہ دیوار کے اندر گھس گیا ہو۔ میں نے یہ منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا۔ پھر بھی میں نیچے اتری، لائٹ جلائی، برآمدے میں چاروں طرف دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جس کونے میں ہم نے پردہ لگایا ہوا تھا، مجھے لگا شاید وہی پردہ ہے اور میں وہم کر رہی ہوں۔ میں نے پردے کو سائڈ پر کر دیا اور اوپر آ گئی۔ میں نے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا، نہ شوہر کو اور نہ ساس کو۔ میری ایک نند بھی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ گرمی زیادہ تھی تو ہم لوگوں نے باہر چارپائیاں بچھانا شروع کر دیں اور وہیں سونے لگے۔ ایک رات ہم پہلی بار باہر سو رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب مجھے محسوس ہوا جیسے بارش ہو رہی ہو، جیسے پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے پھر اسی آدمی کو سیڑھیوں کے پاس سے نیچے جاتے دیکھا۔ میں زور سے چیخ پڑی۔ میری آواز سن کر میرے شوہر اور سسر جاگ گئے۔ میں نے بتایا کہ ایک آدمی کالا لباس پہنے نیچے گیا ہے اور پانی کے چھینٹے بھی آئے ہیں۔ میری نند بھی کہنے لگی کہ اسے بھی پانی کے چھینٹے محسوس ہوئے ہیں۔ ہم سب نیچے گئے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا، لائٹ اور پنکھا بھی چل رہا تھا، حالانکہ ہم سب اوپر سو رہے تھے۔ میرے سسر نے سب بند کیا اور کہا کہ نیچے کوئی تھا، لیکن نظر نہیں آیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ وجود کل بھی دیکھا تھا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میری نند کہنے لگی کہ جب وہ کل صفائی کر رہی تھی
تو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہو، مگر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نئے گھر میں آئی ہیں اور باتیں شروع کر دی ہیں۔ پھر میری ساس بہت پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ ڈرتی تھیں کہ کہیں ان کی بیٹی یا مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اگلے دن میرے سسر ایک بزرگ کو لے کر آئے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور بتایا کہ یہ نیچے والا حصہ کبھی آباد ہوا ہی نہیں، یہاں جنات کا بسیرا ہے، یہاں بہت زیادہ جنات رہتے ہیں اور وہ کسی کو وہاں آباد ہونے نہیں دیتے، خاص طور پر جوان لڑکیوں کو وہ نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ میری نند شام کے بعد نیچے نہ جائے۔ ایک دن شام کو میری نند اور ساس صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں اور میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ اچانک میری نند سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ آدھی سیڑھیاں اتر گئیں تو میری ساس نے دیکھا اور آواز دی، لیکن وہ نہیں رکی۔ میں دوڑ کر گئی اور اسے اوپر لائی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ اسے یاد ہی نہیں کہ وہ کیوں جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے ایک پیارا سا بچہ نظر آیا جس نے اسے آواز دی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن سیڑھیوں پر آتے ہی بچہ غائب ہو گیا۔ ہم نے کئی بار اس مخلوق کو بچے کی شکل میں نیچے دیکھا تھا۔ پھر میری نند بیمار رہنے لگی۔ رات کو کہتی تھی کہ کالی سائے نظر آتے ہیں، کبھی کہتی کہ کوئی کان میں پھونک مارتا ہے، جب پیچھے دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا۔ آخرکار ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم 2 ماہ وہاں رہے، پھر ہم نے یونیورسٹی روڈ کے قریب نیا گھر لے لیا اور الحمدللہ وہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ راحیلہ کہتے ہیں کہ بعض جنات عورت کے روپ میں اور کچھ مرد کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اکثر غیر شادی شدہ لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلی ہو تو یہ اسے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ گھر لیتے وقت اس کی ہسٹری ضرور معلوم کریں۔ اگر باوضو ہو کر وہاں جائیں تو بعض اوقات اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے سر یا کندھے بھاری ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے جب بھی کوئی نیا گھر لیں یا کرائے پر لیں تو اس کی حقیقت ماضی ضرور جانیں۔ بہت سے خالی گھروں میں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور جب انسان وہاں آتے ہیں تو وہ انہیں نقصان دیتے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھا ایک واقعہ جو ہمارے بہت اچھے لسنر اسامہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی اسٹوریز میں سے سب سے بیسٹ کو سلیکٹ کر کے اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا، کیونکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔